میں کبھی بھی ہم اور آپ امام صاحب سے آگے نہیں جا سکتے. ہاں مرنے کے بعد آگے ہی رہنا ہے, پیچھے نہیں رہنا ہے. جب ہم اور آپ مر جائیں گے تبھی امام کے آگے جا سکتے ہیں. زندہ جب تک رہیں گے تب تک امام کے پیچھے رہنا پڑے گا. جب مر جائیں گے تب آگے جائیں گے, مطلب جنازے کی نماز ہوگی, آگے رہیں گے ہم اور پیچھے امام صاحب. اسی وقت جب مر جائیں گے تبھی امام کے آگے ہو سکتے ہیں. جب تک زندہ رہیں گے تب تک ہمیں کن کے پیچھے رہنا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو, علماء کی عزت کیجئے, احترام کیجئے. اپنے یہاں ایک چیز اور بڑا مسئلہ ہے, کچھ لوگ بیچارے جو ذمہ دار بنتے ہیں ان کو تو کوئی ذمہ دار سمجھتا ہی نہیں. ہر آدمی ذمہ دار بنا ہوا ہے, اور اپنے یہاں تو پیدائشی مفتی ہیں, یعنی مفتی بن کے ہی پیدا ہوتے ہیں. سب مسائل میں جھگڑتے ہیں. میرے بھائیوں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور جن کو ہم نے اور آپ نے ذمہ دار بنایا, لوگ ذمہ دار بنتے ہیں لیکن ذمہ داری نہیں نبھاتے. اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی. اور اگر بھائیوں نے بنا دیا ہے, لوگوں نے بنا دیا ہے, اور اللہ کے لیے آپ بنے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور جب تک کام کرتے ہیں لوگ نام نہیں لیتے, جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ نام لیتے ہیں کہ فلاں بھائی نے بڑا کام کیا ہے, فلاں بھائی نے بڑا کام کیا ہے. اس لیے میرے بھائیو کام کیجئے, کام کیجئے, کام کیجئے. نام کے لیے مت مریے, نام کے لیے مت مریے کہ بھئی نام 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 نہیں. پورے قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا نام ہے بتائیے بھئی؟ 1,00,000 کے اوپر نبی آئے ہیں. پورے قرآن میں کتنے لوگوں کا نام ہے؟ 25. صرف 25 نبیوں کا نام ہے پورے قرآن میں, جبکہ 1,00,000 کے اوپر آئے. تو ان لوگوں نے کام کیا ہے نا, وہ لوگ نام کے لیے تو نہیں مرے. تو آپ کام کیجئے, محنت کیجئے. ایک چیز اور اپنے یہاں ہے, میں 2-4 بات بیان کروں گا کیونکہ سوال جواب کا سیکشن شروع کرنا ہے. کہ آج آپ لوگ کیا بولتے ہیں, 2 کھیت کے بیچ میں جو آڑی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ آڑی بولتے ہیں. آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھیڑ, آئے. اچھا, وہ بنگلہ میں بولتے ہیں کیا؟ تو پہلے اتنا موٹا ہوتا تھا. پہلے کتنا موٹا ہوتا تھا؟ اتنا موٹا ہوتا تھا. آپ ادھر سے بھی مار رہا, ادھر سے بھی مار رہا, ادھر سے بھی مار رہا, ادھر سے بھی مار رہا. اب بالکل ایک دم پتلا ہو گیا ہے. آڑی مطلب آرا ہو گیا, کاٹنے والا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ادھر سے بھی مارا, ادھر سے بھی مارا. اب وہ آڑی ایک دم پتلی ہو گئی. اللہ نے ان کی بھی برکت چھین لی, ان کی بھی چھین لی. اب برکت نہیں ہے. پہلے کھیتی بہت زیادہ ہوتی تھی, اب کہاں ہو رہی ہے؟ آج کل اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پر قبضہ کیوں, وہ دادا ہیں, دبنگ ہیں. کچھ لیڈی بھی دبنگ ہے, کچھ مکھیائن بھی ایسی ہیں, کچھ ضلع پریشد میں بھی لوگ ہیں. دادا آ رہے ہیں, السلام علیکم دادا. سلام. وہ دادا اس ٹائپ کے دادا بھائی, وہ دادا نہیں چاچا کے ابا, وہ دادا نہیں, وہ اس ٹائپ کے. یہ بھائی بہت بھاری آدمی ہے, یہ آ رہے ہیں, بہت دبنگ ہے یہ. کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے. میرے بھائیوں, جس نے بھی قبضہ کیا, چاہے مدرسے کی زمین ہو, وقف کی زمین ہو, مسجد کی زمین ہو, قبرستان کی زمین ہو, پڑوسی کی زمین ہو, بھائی کی زمین ہو, بہن کی زمین ہو. اپنے یہاں بہن کو ہم اور آپ میراث میں دیتے ہیں کیا؟ ابا مر گئے تو بہن کو بھی تقسیم کر دینا. کتنے لوگ کیا بولتے ہیں؟ بہنوں نے معاف کر دیا. بہنوں نے معاف کر دیا کہ بیچاری کے گلے میں ہاتھ رکھ کے معاف کرائے, کہ معاف کرتی کہ نہیں کرتی. بہنوں نے معاف کر دیا. یہ کیوں نہیں ہوا کہ ہم بھائی لوگ کہیں کہ بہنوں تم لوگ تقسیم کر لو, ہم بھائیوں نے معاف کر دیا, یعنی ہمیں ضرورت نہیں, تم لوگ بانٹ لو. ایسا کبھی ہوا ہے؟ کہاں ہوا میرے بھائیوں. یاد رکھیے گا, بہنوں کا حق دینا ہے, سب کا حق دینا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ندی نالا ہوتا, ندی وہاں سے بہتی ہے, وہ ندی ہی کو پاٹ دیے. اور پاٹنے کے بعد, بھرنے کے بعد اس وقت گھر بنا رہے ہیں, مکان بنائے ہوئے, قبضہ کیے, بولے سرکار کی زمین ہے. اس کو بولتے گھر مجروح زمین, یعنی سرکار کے. جی نہیں میرے بھائیوں, اس پر بھی ہمارا حق نہیں ہے. ہماری جو زمین ہے صرف اس پر حق ہے. نماز اچھی ہے الحمدللہ, روزہ اچھے طریقے سے الحمدللہ, لیکن کسی کا معاملہ ہم نے اور آپ نے لے لیا ہے, جب تک ان کو دیں گے نہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں, صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610, کہ اروا ایک عورت ہے. اروا نے کیا کیا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بنایا. تو جب انہوں نے گھر بنایا تو اس عورت نے لے لیا, کہا کہ نہیں یہ گھر میرا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو گھر میرا ہے, بنایا میں ہوں, میرا گھر ہے. بولے نہیں نہیں یہ گھر میرا ہے. اس عورت نے لے لیا. اب بیچارے سیدھے سادے آدمی, انہوں نے حدیث سنائی
من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقہ من سبع ارضین یوم القیامہ، جس نے کسی کا ایک بتہ زمین لے لیا، وہ گلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دے گا۔ تو اب یہ حدیث سنی، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ جب عمل نہیں کیا تو انہوں نے بد دعا کر دی کہ اے اللہ یہ آدمی اگر جھوٹا ہے، اور انہوں نے بد دعا کر دی کہ اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے، یعنی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بد دعا کر دی کہ اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی، گھر پر قبضہ کر لیا دوسرے کے، عورت اندھی ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر میں گھوم رہی تھی، پہلے گاؤں گھر میں گھر ہی میں کنواں ہوتا تھا، تو وہ گھوم رہی تھی اور جا کے کنویں میں گر گئی۔ دیکھا آپ نے، اندھی بھی ہو گئی، کنویں میں گر بھی گئی، جس کا گھر قبضہ کیا تھا دھرا کا دھرے رہ گیا۔ جو لوگ بےمانی کیے ہوئے ہیں، کسی کا لیے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے آپ دے دیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر وہ بد دعا کر دے تو آپ اندھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے یہاں ایسے کچھ لوگ ہیں دادا گیری کیے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے جو کیس ہی لڑتے ہیں، صرف کیس لڑ رہے ہیں۔ اب آپ لوگ کے یہاں بھی ایسا ہے، ہم کو پتا نہیں، کیس لڑنے والے لوگ بہت ہیں۔ تھوڑا سا کچھ ہوا کیس لڑنے چلا گیا، تھوڑا سا کچھ ہوا کیس لڑنے چلا گیا، بس کیس لڑ رہا ہے، کیس لڑ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ حق پر ہیں تو اپنا حق چھوڑ دیجئے اور کیس کو واپس لے لیجئے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4800، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے بعد اپنا حق چھوڑ دے، میں جنت کے ایک کنارے میں اسے ایک گھر دلا کے رہوں گا۔ تو جو کیس ہم اور آپ لڑ رہے ہیں اس کو ختم کر لیجئے اور جنت میں ایک گھر لے لیجئے۔ پھر اسی طریقے سے اپنے یہاں یہ بھی مسئلہ، کچھ لوگ ادھار لیتے ہیں، بھائی صاحب ادھار دینا ذرا پیسہ، تو ادھار جب لیا تو کب واپس کیجئے گا بھائی؟ تو جب لینا تھا تو بار بار چچا دے دو، دادا دے دو، بھیا دے دو، آپ ہی ہیں، کچھ کیجئے، خیال رکھیے، کیا ہو گیا؟ اور لینا کبھی نہ دینا، لینا سب کا کھا رہے ہیں، اس کا کھا رہے ہیں، اس کا کھا رہے ہیں، اس کا کھا رہے ہیں۔ بھائی صاحب کب دیجئے گا پیسہ، کب واپس کیجئے گا؟ اپن تو ایسا ہے کہ آج تک کسی کا کھایا ہے کہ آپ کا کھا لے گا؟ کیوں؟ کاہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کھا لیں گے آپ کا۔ بھائی صاحب دیجئے نا، بھائی وعدہ تھا کہ آپ چکا دیں گے، کب چکائیے گا؟ جلدی دیجئے۔ دیتا ہوں کچھ دنوں، ہیلو السلام علیکم، کب دیجئے گا؟ زیادہ بول مت، ہمیں اور آپ کو خود ہی پیچھے بھاگنا پڑتا۔ بالکل پلیز دے دیجئے، پلیز دے دیجئے۔ اور بہت رواب سے رہتا وہ، لینا کبھی نہ دینا، کھا رہا ہے، اس کا کھا رہا ہے، اس کا کھا رہا ہے، اس کا کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنے یہاں ہیں اسی ٹائپ کے، ہر طرح پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، مرنے سے پہلے اپنا معاملہ صاف کر کے مریے گا۔ ہماری یہ اولاد ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں۔ آپ یہ اردو اگر سمجھ گئے تو سمجھ گئے۔ جب تک پیسہ ہے تو سب لوگ پوچھتے ہیں، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ روپیہ ہے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، رے کس کو سلام کر رہا ہے رے؟ پیسہ کو۔ اور جب پیسہ ہے تو ہمارے بچے لوگ بھی بولتے ہیں ابا ابا ابا۔ پیسہ جہاں ختم ہوا ڈبا ڈبا ڈبا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ابا کو سائڈ کو۔ اردو آ رہی سمجھ میں کہ نہیں آ رہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم تو ذرا ٹینشن میں تھے کہ آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ تو پیسہ جب تک ہے، جب تک ابا ابا ابا، اور پیسہ جہاں ختم ہوا ڈبا ڈبا ڈبا، ابا کو سائڈ کرنے کا۔ میرے بھائیو، یہ پیسے کا کھیل ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ بولتا ہے، پیسہ بولتا ہے۔ مرنے سے پہلے جس کا بھی لیے ہیں اللہ کے واسطے اس کا چکا دیجئے، جب دنیا